ایک بات بتاؤ، تم اہل سنت و جماعت والے لوگ وسیلہ جائز سمجھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تم سے تمہاری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے؟ تو تم لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اس لائق نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی ڈائریکٹ سن سکتا ہے؟ تم لوگ مشرک ہو، تم بریلوی مشرک ہوتے ہو۔ ارے ذلیل بھائی، اللہ خیر کرے آپ کی سمجھ پر۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں اہل سنت و جماعت والے لوگ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور کیول وسیلے کے ہی قائل ہیں؟ اور اگر ہم وسیلے کے قائل ہیں تو یہ شرک کیسے ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس آیت میں تو اللہ عز و جل صاف صاف یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 میں کلیئرلی مینشن ہے کہ جب حضرت عمر خطاب بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے علاقے میں قحط آ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سے سنن دارمی کی حدیث نمبر 92 میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا تو لوگوں نے عرض کی اے امی عائشہ ہم قحط سے پریشان ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے سیدھ میں چھت پر گیپ بنا دو، جس سے کہ اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوگی اور بارش ہوگی۔ اسی طرح سے ایک حدیث شریف ایک اور ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جو کہ نابینا تھے، انہوں نے اپنے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اور یہ ترغیب دلائی۔ تو ہم اہل سنت و جماعت والے لوگ تو صحابہ کرام رضوان اللہ وجہ الکریم کے راستے پر اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن آپ اپنے مسجد کے امام صاحب جن کو حدیث شریف اور قرآن کا علم نہیں ہے ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو آپ سے تو بحث کرنے کا سوال ہی نہیں۔ دیکھیں ہمارے مسجد کے امام صاحب نے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، وسیلہ نہ لگاؤ، وہ شرک ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے امام صاحب کی مانیں گے، ہم آپ کی کیوں مانیں؟ ہم اپنے امام صاحب سے بات کرتے ہیں اس بارے میں، وہ آپ سے بات کریں گے۔ ابھی میں چلتا ہوں۔ تو دیکھا بھائی آپ نے، یہ پھر سے چلے گا ذلیل بھائی کی طرح، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کرتے ہیں اور انہیں ان اعتراضات کا جواب بھی نہیں پتا ہوتا اور وہ بس اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور شرک کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اہل سنت و جماعت کے پاس تمام دلیلیں موجود ہیں، ہم کوئی بھی کام بنا دلیل کے نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائلوں کے انبار ہیں اور یہ اہل حدیث نام نہاد، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث تو بولتے ہیں لیکن انہیں حدیث شریف کا علم نہیں ہوتا، بس یہ ہم لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ بس یہی حال ہے ان کی پوری وہابیت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔